بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ وآلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے، قرآن پاک کی ان آیات کی کھلی نافرمانی اور اس ظلم کے بعد اب حجت بھی پوری ہو چکی ہے۔ سزا کا ٹائم اللہ کی طرف سے 100% بمطابق قرآن و حدیث وقت آ چکا ہے۔ میرے ناظرین، آپ کو آواز میں تبدیلی محسوس ہو رہی ہوگی، گلا کافی پکا ہوا تھا اور اپنا یہ منہ کے اندر چھالے تھے جس کی وجہ سے بولا نہیں جاتا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ دوستوں کی دعاؤں سے الحمدللہ قدرے بہتری آئی ہے۔ بات کرنے میں تھوڑی دشواری ہو رہی ہے، انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا جو تھوڑا بہت ہے یعنی کہ مسئلہ، تو اللہ ہی شفا دینے والے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہے۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے 5ویں پارے کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کو معاف نہیں کروں گا جو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، اور اس سے کم تر ہر بات جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ مطلب شرک کے علاوہ جو اور بھی گناہ ہوگا اللہ فرماتا ہے اس کو میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو میں معاف نہیں کروں گا۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا بہتان باندھتا ہے جو بڑا زبردست گناہ ہے۔ یعنی شرک سے کم کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ جب چاہے توبہ کے بغیر بھی محض اپنے فضل سے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کی معافی اس کے بغیر ممکن نہیں کہ مشرک اپنے شرک سے سچی توبہ کرے گے اور موت سے پہلے اسلام قبول کر کے توحید پر ایمان لے آئے۔ اور پارہ نمبر 21 میں سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک کرنا بہت بھاری ظلم ہے۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے، تمام ظلموں سے یہ بڑا ظلم ہے میرے ناظرین۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے، تمام ظلموں سے اوپر درجہ ہے اس کا۔ جس خالق نے انسان کو پیدا کیا اسی کے مقابلے میں شریک بنا کر مٹی کے بت بنا کے کھڑے کرنا، بتائیں اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو ان ظالموں کا ساتھ دینے والے ان کے اوپر اللہ کی سزا کا کوڑا برسنے والا ہے۔ یہ حجتیں پوری ہو رہی ہیں، آپ بات سمجھیں۔ ہم سمجھتے ہیں پہلی قوموں کی طرح عذاب آئے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ ان کے اوپر ایسا دشمن مسلط کرے گا جو ان ظالموں کو اور ان کا ساتھ دینے والوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ عربوں کی تباہی والی جو حدیث ہے اس کو سمجھیں، ان کا وقت اب قریب ہے۔ بت بھی انہوں نے بنا دیے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، تو وہاں بھی قرآن پاک کی نافرمانی کی ہے۔ فلسطین میں غزہ میں بچے وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، ان کا ساتھ دینے کی بجائے یہودیوں کا اور دوسروں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور نصرانیوں کو یار اور مددگار نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے یار اور مددگار ہیں، تمہارے یہ یار نہیں ہو سکتے۔ تم میں سے جو شخص ان کی دوستی کا دم بھرے گا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر وہ انہی میں سے ہوگا۔ یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن پاک کی اس آیت کی بھی کھلم کھلا نافرمانی ہم کر رہے ہیں۔ عرب بھی اور دیگر مسلمان بھی، ہمارے حکمران اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ نے یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے منع کیا، لیکن یہ دوستیاں قائم کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے رہے۔ تو یہ حجتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا اب برسنے والا ہے، اور مظلوموں کی جو بد دعائیں ہیں وہ ان کے اوپر عذاب کی شکل میں آئیں گی۔ تو میرے ناظرین، قرآن پاک کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کے مطابق حجتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اب مسلمانوں کے اوپر، خصوصاً عربوں کے اوپر، جو احادیث میں بھی آتا ہے، سمجھ لے کہ عذاب کا کوڑا برسنے والا ہے۔ قرآن پاک کی آیات کی کھلی نافرمانی ہو رہی ہے۔ قرآن نے جو ہمیں کہا اس کے مخالف ہم چل رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں عربوں کو بھی اور دیگر ہمارے جو مسلمان ہیں، حکمران ہیں، وہ قرآن کو سمجھ لیں انہوں نے پسے پشت ڈال دیا ہے
اور قرآن کے خلاف چل رہے ہیں تو کہاں سے رحمت آئے گی؟ تو اللہ کے عذاب کا کوڑا برسنے والا ہے، حجتیں پوری ہو رہی ہیں، یہ مہلت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب مہلت ختم ہوتی ہے تو پھر سمجھ لے کہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو حالات اب ایسے بالکل بن چکے ہیں، تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں معاف کر دے۔ دیکھیں استغفار کی کثرت رکھیں، ہم کون سا یعنی کہ اچھے ہیں، ہماری بھی غلطیاں ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ سے استغفار کی کثرت رکھیں۔ تو ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا۔ السلام علیکم۔